حمزہ حلیزے کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان تک بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بات حمزہ کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرید صاحب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنے حواس بحال نہیں کر پایا، میں یہ سوچ سوچ کر مرے جا رہا ہوں کہ اگر وہ گولی میرے بیٹے حمزہ کو لگ جاتی تو کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم سب لوگ اپنی ضد اور حنا کو ختم کریں اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ جی اب کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات سن کر حمزہ کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہوں اور کسی بھی صورت میں اس کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ فرید صاحب سب گھر والوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئے تو ہم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وقت کے ساتھ ہمیں چال چلنی چاہیے۔ ہم حمزہ کا رشتہ لے کر اس گھر میں جائیں گے، جب وہ لڑکی اس گھر میں بیاہ کر آ جائے گی تو پھر ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم اس لڑکی کو مہرہ بنا کر استعمال کریں گے اور پھر علیزے اور حمزہ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دیں گے، پھر حمزہ خود ہی علیزے کو اپنی زندگی سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ لیکن ناظرین اب دیکھیں گے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا۔ حمزہ اپنے گھر والوں کو مجبور کر کے علیزے کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن جیسے ہی فرید اور اس کی بیوی وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک شرط پہ تمہاری حمزہ کے ساتھ شادی ہونے دیں گے۔ یہ بات سن کر علیزہ بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کوئی بھی شرط نہیں منظور، اگر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ اسے کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکی شادی سے پہلے اس کے تیور کچھ اور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے گھر والوں کو ہی جدا کر دے۔ لیکن ناظرین اب دیکھیں گے کہ حمزہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ماں اور باپ علیزہ کا رشتہ مانگنے پہنچ کے جاتے ہیں اور علیزہ بھی آگے سے ہاں کر دیتی ہے۔ علیزہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ حمزہ علیزہ کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان تک بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بات حمزہ کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرید صاحب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنے حواس بحال نہیں کر پایا، میں یہ سوچ سوچ کر مرے جا رہا ہوں کہ اگر وہ گولی میرے بیٹے حمزہ کو لگ جاتی تو کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم سب لوگ اپنی ضد اور حنا کو ختم کریں اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ جی اب کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات سن کر حمزہ کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہوں اور کسی بھی صورت میں اس کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ فرید صاحب سب گھر والوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئے تو ہم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وقت کے ساتھ ہمیں چال چلنی چاہیے۔ ہم حمزہ کا رشتہ لے کر اس گھر میں جائیں گے، جب وہ لڑکی اس گھر میں بیاہ کر آ جائے گی تو پھر ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم اس لڑکی کو مہرہ بنا کر استعمال کریں گے اور پھر علیزہ اور حمزہ کے درمیان بدگمانیاں پیدا کر دیں گے، پھر حمزہ خود ہی علیزہ کو اپنی زندگی سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ لیکن ناظرین اب دیکھیں گے کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا۔ حمزہ اپنے گھر والوں کو مجبور کر کے علیزہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن جیسے ہی فرید اور اس کی بیوی وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک شرط پہ تمہاری حمزہ کے ساتھ شادی ہونے دیں گے۔ یہ بات سن کر علیزہ بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ کی کوئی بھی شرط نہیں منظور، اگر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ اسے کمپلیکیٹڈ کیوں بنا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر فرید صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکی شادی سے پہلے اس کے تیور کچھ اور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے گھر والوں کو ہی جدا کر دے۔ لیکن ناظرین اب دیکھیں گے کہ حمزہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ماں اور باپ علیزہ کا رشتہ مانگنے پہنچ کے جاتے ہیں اور علیزہ بھی آگے سے ہاں کر دیتی ہے۔ علیزہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ حمزہ علیزہ کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان تک بھی لینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بات حمزہ کے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرید صاحب اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنے حواس بحال نہیں کر پایا، میں یہ سوچ سوچ کر مرے جا رہا ہوں کہ اگر وہ گولی میرے بیٹے حمزہ کو لگ جاتی تو کیا ہوتا۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم سب لوگ اپنی ضد اور حنا کو ختم کریں اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلے جائیں۔ یہ بات سنتے ہی سکندر کہتا ہے کہ ڈیڈ جی اب کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لڑکی کی اوقات ہی کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جائیں، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ بات سن کر حمزہ کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس لڑکی سے شدید نفرت کرتی ہوں اور کسی بھی صورت میں اس کے گھر رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی۔ فرید صاحب سب گھر والوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر نہیں گئے تو ہم اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وقت کے ساتھ ہمیں چال چلنی چاہیے۔
हम हमजा का रिश्ता लेकर उस घर में जाएंगे। जब वो लड़की इस घर में ब्याह कर आ जाएगी तो फिर डोर हमारे हाथ में होगी। हम उस लड़की को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे और फिर अलीज़े और हमजा के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर देंगे। फिर हमजा खुद की अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला। हमजा अपने घर वालों को मजबूर करके अलीज़े के घर रिश्ता लेने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे ही फरीद और उसकी बीवी वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हम एक शर्त पे तुम्हारी हमजा के साथ शादी होने देंगे। ये बात सुनकर अलीज़े बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे आपकी कोई भी शर्त नहीं मंजूर। अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो फिर आप लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। ये बात सुनकर फरीद साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की शादी से पहले इसके तेवर कुछ और हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे घर वालों को ही जुदा कर दे। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि हमजा के हाथों मजबूर होकर उसके माँ और बाप अलीज़े का रिश्ता मांगने पहुंच के जाते हैं और अलीज़े भी आगे से हाँ कर देती है। अलीज़े अपने मकसद में कामयाब हो जाती है क्योंकि हमजा अलीज़े की मोहब्बत में दीवाना बन चुका है, यहाँ तक कि वो अपनी जान तक भी लेने की कोशिश करता है। और ये बात हमजा के घर वालों को हिला कर रख देती है। फरीद साहब अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं अभी तक अपने हवास बहाल नहीं कर पाया। मैं ये सोच सोच कर मरे जा रहा हूँ कि अगर वो गोली मेरे बेटे हमजा को लग जाती तो क्या होता। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब लोग अपनी जिद और हना को ख़त्म करें और उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाएं। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि डैड जी, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उस लड़की की औकात ही क्या है कि हम अपने भाई के लिए उसका रिश्ता लेकर जाएं। ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर हमजा की माँ भी बोल पड़ती है और कहती है कि मैं उस लड़की से शदीद नफरत करती हूँ और किसी भी सूरत में मैं उसके घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। फरीद साहब सब घर वालों को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो हम अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि वक्त के साथ हमें चाल चलनी चाहिए। हम हमजा का रिश्ता लेकर उस घर में जाएंगे। जब वो लड़की इस घर में ब्याह कर आ जाएगी तो फिर डोर हमारे हाथ में होगी। हम उस लड़की को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे और फिर अलीज़े और हमजा के दरमियान बदगुमानियां पैदा कर देंगे। फिर हमजा खुद की अलीज़े को अपनी ज़िंदगी से धक्के देकर निकाल देगा। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि ऐसा तो हरगिज़ नहीं होने वाला। हमजा अपने घर वालों को मजबूर करके अलीज़े के घर रिश्ता लेने के लिए भेज देता है। लेकिन जैसे ही फरीद और उसकी बीवी वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं कि हम एक शर्त पे तुम्हारी हमजा के साथ शादी होने देंगे। ये बात सुनकर अलीज़े बोल पड़ती है और कहती है कि मुझे आपकी कोई भी शर्त नहीं मंजूर। अगर ये काम आसानी से हो सकता है तो फिर आप लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। ये बात सुनकर फरीद साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लड़की शादी से पहले इसके तेवर कुछ और हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे घर वालों को ही जुदा कर दे। लेकिन नाज़रीन, अब देखेंगे कि हमजा के हाथों मजबूर होकर उसके माँ और बाप अलीज़े का रिश्ता मांगने पहुंच के जाते हैं और अलीज़े भी आगे से हाँ कर देती है। अलीज़े अपने मकसद में कामयाब हो जाती है क्योंकि हमजा अलीज़े की मोहब्बत में दीवाना बन चुका है, यहाँ तक कि वो अपनी जान तक भी लेने की कोशिश करता है। और ये बात हमजा के घर वालों को हिला कर रख देती है। फरीद साहब अपने घर वालों से कहते हैं कि मैं अभी तक अपने हवास बहाल नहीं कर पाया। मैं ये सोच सोच कर मरे जा रहा हूँ कि अगर वो गोली मेरे बेटे हमजा को लग जाती तो क्या होता। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम सब लोग अपनी जिद और हना को ख़त्म करें और उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चले जाएं। ये बात सुनते ही सिकंदर कहता है कि डैड जी, आप क्या कह रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। उस लड़की की औकात ही क्या है कि हम अपने भाई के लिए उसका रिश्ता लेकर जाएं। ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर हमजा की माँ भी बोल पड़ती है और कहती है कि मैं उस लड़की से शदीद नफरत करती हूँ और किसी भी सूरत में मैं उसके घर रिश्ता लेकर नहीं जाऊँगी। फरीद साहब सब घर वालों को समझाते हैं और कहते हैं कि अगर हम उस लड़की के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो हम अपने बेटे से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि वक्त के साथ हमें चाल चल